اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیل کے درمیان کس بات پر اختلافات ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کے کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے پر پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبے مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی اور ان کی اہلیہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور بن گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس کی ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی، اور جب والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں، فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے تیار کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے۔ ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے رہتے، اور اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہوزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہوزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔
جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واولا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آہو فغا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر کبھی تم لوگ مصر سے نکلو تو میری تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بڑھیا عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب بسو میں موجود ہے۔ اس طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کی مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایک پہاڑی کے قریب ایک ایسا مقام ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلیوں، یہودیوں اور فلسطین مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی ہبرون اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنی اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر اسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔